کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیکن یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹے نہیں تھے، اور جو بیٹے تھے ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ وہ بچے اس عمر کو نہیں پہنچے کہ انہیں رجال یا مرد کہا جائے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ سب نبیوں سے آخری نبی ہیں۔ وہ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ ان پر ختم ہو گیا، اور یہ قرآنی عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو تشریف لائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئیں گے، مگر ان کو نبوت پہلے عطا ہو چکی، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ آئیں گے تو وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ شریعت محمدی کے پابند ہوں گے، اور وہ اسی شریعت کو لے کر، اسی قرآن کو لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے لے کر جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور خاتم النبیین ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت یہ دین کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننے میں، رسول کو کیا ماننا کہ وہ رسول ہیں اور آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ یہ نہ کہے کہ آ گیا، بلکہ کہے کہ اگر شاید آ سکتا ہے۔ تو جو اس طرح کا بھی عقیدہ اور کانسیپٹ رکھے تو اس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔